السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کیا ہوا تھا، نظریہ پیدائش۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بچوں نیو بک ہے تو اس میں 7واں چیپٹر بھی یہ ہو سکتا ہے، نظریہ پیدائش۔ اس میں بیٹا ہم عاملِ پیدائش کو ڈسکس کر رہے تھے، اور پہلا عاملِ پیدائش زمین۔ ہم نے زمین کو ڈیفائن بھی کیا تھا اچھی طرح سے، اس کا کنسیپٹ سمجھا تھا۔ زمین کی خصوصیات کو پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم زمین کی اہمیت کو ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں، زمین کی اہمیت کا اندازہ درج الامور کے پیش نظر بہتر طور پر لگایا جا سکتا ہے۔ زمین بیٹا پہلی اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء خوراک فراہم کرتی ہے زمین۔ یعنی ہمیں جتنی بھی اشیاء کھانے پینے کی ہیں وہ ساری کی ساری زرعی شعبے سے حاصل ہوتی ہیں، یا پھر پالتو جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی بھیڑ بکریاں، گائے بھینس وغیرہ۔ تو اگر زمین نہ ہو تو پھر زمین کے بغیر، چراگاہوں کے بغیر اور سطح زمین کے بغیر ان جانوروں کا پالنا ناممکن ہے۔ اور زرعی اجناس پیدا کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ آب و ہوا، سورج کی روشنی، دھوپ، تمازت اور خود سطح زمین ان اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور مدد دیتی ہیں۔ ان کے بغیر، یعنی زمین کے بغیر، کیونکہ زمین میں آب و ہوا، سورج کی دھوپ، روشنی وغیرہ شامل ہیں، سطح زمین بھی اس میں شامل ہے، تو ان کے بغیر اشیاء خوراک تیار نہیں کی جا سکتی، اور انسان کا وجود جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ لہذا ہر دور میں زمین اشیاء خوراک فراہم کر کے انسان کی بقا کا سبب بنتی رہی ہے۔ بیٹا دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں اس کی اہمیت کا، زمین کی اہمیت کا، جائے رہائش، فیسلٹی آف ریزیڈنس۔ یعنی یہ رہائش گاہ بھی فراہم کرتی ہے دیگر عاملین پیدائش کے لیے، یعنی محنت، سرمایہ اور تنظیم کے لیے جائے رہائش کا کام دیتی ہے۔ ہر قسم کے لوگ زمین پر ہی آباد ہوتے ہیں۔ ہوا میں زندگی ناممکن ہے، زمین کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ ہر قسم کی سرگرمیاں، کارخانے، بینک، تجارت، صنعت، بیمہ کمپنیاں وغیرہ، ان کے دیگر کاروبار، جتنے بھی کاروبار ہیں وہ زمین کے ہی مرہون منت ہیں، زمین کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ بیٹا زمین ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی عاملِ پیدائش ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے، اور نہ رہائش اختیار کی جا سکتی، نہ ہی موسمی تغیرات سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہم دیکھیں گے اس کی اہمیت کا، معاشی ترقی۔ بیٹا کسی بھی ملک نے معاشی ترقی کرنی ہو تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ قدرتی ذرائع اگر بہتات ہو، ان کی زیادہ مقدار میں ہو، تو وہ ملک معاشی لحاظ سے جلد ترقی کر جاتا ہے۔ یعنی جنگلات وافر مقدار میں ہوں، زمینیں وافر مقدار میں ہوں اور زرخیز ہوں، معدنیات موجود ہوں، تیل، کوئلہ، لوہا، فولاد جیسی آبی قوت کے وسائل موجود ہوں، تو وہ ملک معاشی لحاظ سے جلد ترقی کر لیتا ہے۔ جبکہ ان وسائل کی عدم موجودگی میں معاشی ترقی بہت سست رہتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پاکستان میں تو یہ ذرائع وافر مقدار میں موجود ہیں، تو پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ تو بچوں، جہاں پر یہ وافر مقدار میں یہ ذرائع موجود ہوتے ہیں، قدرتی ذرائع، ضروری نہیں کہ وہ ملک ترقی کر جائے۔
جب تک وہ ان کا بہتر اور بھرپور استعمال نہیں کرتا۔ تو جن ممالک نے ان کا بہتر اور بھرپور استعمال کیا ان قدرتی ذرائع کا، ان ممالک نے ترقی کی، اور پاکستان جیسے ملکوں نے ان کا بھرپور اور بہتر استعمال نہیں کیا بلکہ ان ریسورسز کو ضائع کرتے رہے۔ اس وجہ سے ترقی کی رفتار بڑی سست رہی پاکستان میں۔ زرعی ترقی بھی زمین ہی کی مرہون منت ہے، کیونکہ زرعی ترقی کا دار و مدار زمین کی زرخیزی پر ہے، آب و ہوا پر ہے، بارش پر ہے، زمین کی ساخت کس قسم کی ہے، زرخیز ہے یا نہیں۔ جو زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے، جو زرعی پیداوار اس پر زیادہ ہوتی ہے، بارش بھی ضرورت کے مطابق ہو جائے تو کارکردگی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس بنجر پتھریلی زمینیں ہوں، دلدلی زمینیں ہوں تو پھر پیداوار کم رہتی ہے اور زرعی شعبہ ترقی نہیں کر پاتا۔ بچوں، صنعتی ترقی کا دار و مدار بھی زمین ہی کی کا مرہون منت ہے۔ صنعتی ترقی بھی زمین کے بغیر نہیں ہو سکتی، زمین ہی اہم کردار ادا کرتی اس سلسلے میں، کیونکہ بہت سی صنعتوں کا دار و مدار زرعی خام اشیاء پر ہوتا ہے۔ مثلاً چینی کے لیے گنا، آٹے کے لیے گندم، جننگ فیکٹری کے لیے خام کپاس، خوردنی تیل کے لیے یعنی کوکنگ آئل کے لیے اس کے بیج وغیرہ بھی زمین ہی سے حاصل کیا رہتا ہے۔ لہذا جس قدر یہ اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوں گی، صنعتی شعبہ جلد ترقی کر پائے گا، زیادہ ترقی کر پائے گا۔ اس کے علاوہ لوہا، فولاد، کوئلہ، پیٹرول وغیرہ بھی صنعتی ترقی کے لیے اہم معدنیات ہیں۔ تو صنعتی ترقی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے بغیر ناممکن ہے۔ بچوں، چھٹا کنسیپٹ ہم دیکھیں گے زمین کی اہمیت کا۔ چھٹا نقطہ دیکھتے ہیں، ذرائع نقل و حمل، مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ جہاں پر جن ممالک کے اندر سڑکیں، ریلیں، آبی، ہوائی راستے موجود ہیں تو وہ بھی زمین پر ہی ہوتے ہیں، زمین کے بغیر ان کا وجود ناممکن ہے۔ انہی کی مدد سے ہم خام مال فیکٹریوں تک پہنچاتے ہیں۔ مزدوروں اور مصنوعات کو ایک جگہ دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو یہی ذرائع نقل و حمل استعمال ہوتے ہیں۔ سڑکیں، ریلیں، آبی، ہوائی راستے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت میں بھی اشیاء پہنچانی ہو تجارت کے ذریعے تو بھی یہی ذرائع کام دیتے ہیں، اور معاشی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے۔ جتنے زیادہ ترقی یافتہ یہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ ملک ترقی کرتا ہے، اور ان کا وجود بھی زمین کے بغیر ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں زمین کی اہمیت کے لیے ضروری ہے کہ زمین جو ہے وہ ہر انسانی فعل کے لیے، ہر انسانی کام کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ معاشی ترقی ہو، زرعی ترقی ہو، اشیاء خوراک ہوں، جائے رہائش کے لیے جگہ چاہیے، صنعتی ترقی کے لیے جگہ چاہیے، صنعتی ترقی کرنی ہو، ذرائع نقل و حمل ہوں، تو ان سب کے لیے زمین خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ زمین کے بغیر ان کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ لانگ کوسچن میں آ جائے تو بیٹا یہ 6 کے 6 پوائنٹ تیار کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے زمین کے حوالے سے کانسیپٹ لکھنا ہے، زمین کی ڈیفینیشن لکھیں گے، اس کی ایگزامپل کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہم نے اسٹڈی کیے تھے زمین کی خصوصیات سے پہلے۔ 8 پوائنٹ ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ زمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ معدنیات کے حوالے سے بتایا تھا کہ کون کون سی معدنیات زمین کے زمرے میں آتی ہیں، کاشتکاری اور مکانات کی تعمیر وغیرہ، دریا، سمندر، جھیلیں، ماہی گاہیں، آبپاشی کا ذریعہ، بجلی پیدا کرنے میں مدد دینے والے ذرائع، قدرتی بندرگاہیں، گرمی، دھوپ، بارش کا پانی وغیرہ،
آب و ہوا، کرۂ ارض، یہ تمام کی تمام نباتات، چراگاہیں، یہ تمام کی تمام اشیاء زمین کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے پہلے لکھ لینا ہے، اس کے بعد زمین کی اہمیت کے پوائنٹ ایک لائن میں ایک پوائنٹ لکھتے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے بک کے اندر ہیڈنگ بنا کر لکھا ہوا ہے ایسے ہی آپ ہیڈنگ دیں گے اور نیچے اسے ایکسپلین کرتے جائیں گے ہر ہیڈنگ کو۔ تو بچوں، آج کا ٹاپک ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ٹاپک میں ہم مزید زمین کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔